ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یمن کے ملک پہ ایک بادشاہ جس کا نام شرابیل تھا راج کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھے تجارت کے لیے، وہ پوری دنیا میں تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ قوم سبا سے تھے، تو ان میں ایک خامی تھی کہ وہ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ دولت، ریل پیل اور ہر قسم کی آسائشیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ شرابیل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا، تو چنانچہ شرابیل جو مر گیا، اس کے بعد ملکہ بلقیس نے باقاعدہ طور پر تخت سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بہت ہی زیادہ نیک، پرہیزگار اور مواحد اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ تو پوری دنیا میں اس وقت ان کا راج تھا، یہاں تک کہ چرند پرند، جنات اور جتنے بھی جانور تھے وہ ان کے تابع تھے۔ ہر چیز جو بھی دنیا میں موجود تھی ان کے تابع تھی۔ تو ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں چرند پرند اور ہر قسم کے جانوروں اور جنوں کو بلایا اور ان سے خطاب کرنے لگے، لیکن اس دوران ان کا بہت ہی زیادہ چہیتا پرندہ ہدہد وہ موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے متعلق دریافت کیا تو کسی کو معلوم نہ تھا۔ تو اس وقت ہدہد تھوڑی دیر بعد آپ کے محل میں داخل ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو اس پر ہدہد نے کہا کہ میں یہاں سے بہت ہی زیادہ دور عرب ممالک یمن میں موجود تھا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ملکہ بلقیس ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت ہے، اور اس کا ایک بہت ہی بڑا تخت ہے جس پر سونا، چاندی، زیورات، زمرد اور ہر قسم کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ یہاں کون ہے جو کہ جا کے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ تو اس وقت ایک دیو قامت جن کھڑا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں لا سکتا ہوں ملکہ بلقیس کا تخت، وہ بھی کچھ لمحات میں۔ تو ایک اور جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا جسے کتاب کا علم تھا، تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا جن میں انہوں نے کہا کہ اگر تم میری اطاعت قبول کر لو گی، میری متی اور فرما بردار بن جاؤ گی، تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں تو میں اپنی فوج لے کے تم پہ حملہ کر دوں گا۔ جب ملکہ بلقیس تک یہ خط پہنچا تو اس وقت ہدہد بھی موجود تھا وہاں۔ تو اس وقت ملکہ بلقیس کے دربار میں 300 کے قریب وزیر موجود تھے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ آگ بھگولا ہو گیا، لیکن ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی۔ اس نے جب خط پڑھا تو دیکھا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی کسی اللہ کے نبی کا خط ہے، جس طرح سے لکھا ہوا ہے اور جس طرح سے اس نے بات کی ہے، تو واقعی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا خط ہو، تو ہمیں اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ تو لہٰذا ملکہ بلقیس نے بہت سارے سونا، چاندی، زیورات، لونڈیاں، غلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے کے طور پر روانہ کیے۔ جب یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب لینے سے انکار کر دیا تو ملکہ بلقیس کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جو کہ دولت، سونے، چاندی، غلام اور زیورات وغیرہ کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہی ہوں گے۔ جب یہ بات ملکہ بلقیس کو معلوم ہوئی کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو وہ بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں۔ تو اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آؤ۔ لہٰذا ملکہ بلقیس کا تخت بھی یہاں آ چکا تھا، اور ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید سجانے کا کہا، تو تخت سجا دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ محل کو بالکل سونے کا کر دو، محل میں مختلف قسم کے جو جانور ہیں ان کو بھی سونے کا کر دیا جائے۔ تو محل میں تقریباً ہر چیز سونے کی بنا دی گئی۔ تو جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو حد سے زیادہ دولت اور ہر چیز سونے میں جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دوران ایک محل بھی تعمیر کروایا تھا جو کہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اور اس کا فرش سے آبی حیات بھی نظر آتی تھی، وہاں سے مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور بھی نظر آتے تھے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ملکہ بلقیس کے تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یہ تخت تمہارا ہے؟ تو ملکہ بلقیس اس وقت بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو آپ کو پہلے ہی نبی مان چکی ہوں۔ تو اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ آگے پانی ہے، تو ملکہ بلقیس نے کپڑا اپنی پنڈلیوں کے اوپر کر لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوئی پانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے، تم چلی آؤ۔ تو
اس کے بعد ملکہ بلقیس چلی آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ تو اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی، اور بعض روایات یہ بھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے ملک واپس بھیج دیا اور وہاں اسے 3 محل بھی تعمیر کروا کے دیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے پاس جو خط بھیجا تھا اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا کہا تھا، تو لہٰذا ملکہ بلقیس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا، اور اس لیے ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، اور بعد میں ان کی قوم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے لگی۔ تو لہٰذا یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔